ہوئے تھے, نقاب پہنے ہوئے تھے. چاروں طرف سے شام کے لشکر سے آواز آ رہی تھی, علی آ گئے بھاگو, علی آ گئے بھاگو, علی آ گئے بھاگو, علی آ گئے بھاگو. امیر شام بھی کہہ رہا ہے کسی طرح جان بچاؤ, اس لیے کہ آج علی کا لشکر زخمی ہے, علی کو اپنے لشکر کو ریسٹ دینا ہے, اس لیے دن بھر آج علی لڑیں گے. پورا تاریخ پڑھ کے میں کہہ رہا ہوں, پورے جنگ صفین میں ایک دن عباس لڑتے رہے, پورا دن امیر شام کا لشکر علی 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 آئے, علی آئے, علی آئے, علی آئے, علی آئے. ارے ان نوجوانوں کو علی علی سے کہاں روک پاؤ گے, دن بھر شامی علی علی کرتے رہے. علی آ گئے. عباس جدھر جاتے تھے علی آ گئے, علی آ گئے بھاگو, علی آ گئے جان بچاؤ. کسی طرح علی کا لشکر آج گھائل ہے. جیسے آپ کرکٹ میں پہلے ٹیسٹ دیکھتے دیکھے کہ رن بچا کے لوگ بھاگتے تھے, دن کاٹ لو. عباس اب میں آپ کے سر پہ قرآن رکھ کے ایک جملہ پوچھ رہا ہوں, جن کے پورے خاندان کو, میری طرف دیکھیے, جن کے پورے خاندان کو ذوالفقار چاٹے بیٹھی تھی, وہ بھی دن بھر عباس کو علی سمجھ رہے تھے. اس کا مطلب کہ چال میں, ڈھال میں, قد میں, قامت میں, وار میں, انداز میں, کاٹ میں, رفتار میں, گفتار میں عباس ہو بہو علی تھے. ذرہ برابر فرق نہیں, ذرہ برابر فرق نہیں. علی علی علی. اب سارے لوگ گھبرا گئے کہ اب کیا کیا جائے. آخری جملہ سنیے. اب کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آتا. اس وقت ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام ابن شوشا تھا. امیر شام نے بلایا, جو 100 پہلوانوں کے برابر مانا جاتا تھا, اس کی طاقت 100 پہلوان کے برابر. کہ ابن شوشا جتنی دولت کا ہم دینے کے لیے تیار ہیں, مگر علی کا کام تمام کرتے. ابن شوشا کہتا ہم تمہارے پیسے کے لیے اپنا وجود نہیں ختم کریں گے. نہیں, وہ جو آپ سمجھے وہ نہیں, بڑے گھمنڈ میں تھا. اس نے کہا کہ میری طاقت 100 پہلوانوں کے برابر ہے, تنہا علی سے لڑنا میری بے عزتی ہے. امیر شام کہتا علی تو اکیلے پورے لشکر پہ حاوی ہیں اور تم کہہ رہے ہو میری بے عزتی ہے, تو کام کیسے چلے گا. اس نے کہا میرے 4 بیٹے ہیں, آئیے فضائل سنیے. موسم کا اثر اہل بیت کے فضیلتوں پہ نہیں پڑتا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمانے کو بدلا کرتے ہیں, زمانہ ان کے فضائل پہ اثر انداز نہیں ہوتا. سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ہوائیں نہیں ہیں, یہ مولا علی کی بارگاہ ہے. بیٹے کے فضائل سن کے یہاں کے در و دیوار چوم رہے ہیں. آئیے میں جملہ سناؤں آپ کو. وہ کہتا 4 بیٹے ہیں, اس میں سے ایک ان کے لیے کافی. کب بھیجو, پہلے بیٹے کو بھیجا, آیا سامنے عباس, علی ٹیلے سے اپنے بیٹے کے شجاعت دیکھ رہے ہیں. اب وہ وار کرتا جاتا ہے, بہت مختصر کر رہا ہوں, عباس رکتے جاتے ہیں. کہا سمل اب میں وار کر رہا ہوں. ایک وار کیا, 2 ہو گیا. دوسرا بیٹا آیا, اسے بھی 2 کیا. تیسرا بیٹا آیا, اسے بھی 2 کیا. چوتھا بیٹا آیا, اسے بھی 2. جب 4 بیٹے مارے گئے تو آنکھیں کھل گئیں اس کی. اور امیر شام کا جتنا لشکر تھا وہ سامنے میدان میں آ گیا, اور عباس قتل کر رہے. اچھا لشکر تو سمجھ رہا علی ہے, اب مشکر کہہ رہا امیر شام کا, واہ رے علی, پہلے کو مار دیا, واہ رے علی, دوسرے کو بھی مارا, واہ رے علی, تیسرے کو بھی مارا, واہ رے علی, چوتھے کو مارا. عمر یاس کہہ رہا خاموش, تم ہماری طرف ہو کہ ادھر ہو. اب اتنے میں ابن شوشا غصے میں ڈبل زرہ, ڈبل خود, ڈبل جالی, ڈبل تلوار چھومتا ہوا آیا. علی حسن اور حسین سے کہتے اب باپ آ رہا ہے. آج بیٹے کی فضیلت دے کے علی مسکرا رہے ہیں, بھائی کی فضیلت دے کے حسن اور حسین مسکرا رہے ہیں. ابن شوشا سامنے آ کے پہلا ڈائلاگ مارتا ہے, اے علی بہت دن سے تمنا تھی کہ میں تمہیں قتل کرتا, آج سامنا ہو گیا. اہل بیت کبھی دھوکے سے نہیں لڑتے,
عباس ابھی نقاب پہنے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، ابھی نقاب کشائی بچی ہے. جناب عباس نقاب کے اندر سے کہتے ابن شوشا میں علی نہیں ہوں، علی کا بیٹا عباس ہوں. وہ کہتا اچھا ہے، پہلے بیٹے کو ماروں گا تو باپ خود آئے گا. مگر شام والے عباس کو ابھی تک علی سمجھ رہے ہیں. اب مختصر کر رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا کہ ابن شوشا ہمارے اردو زبان میں کچکچا کے حملہ کر رہا تھا. عباس مسکرا کے روک رہے تھے. علی اپنے شاگرد اور بیٹے کی شجاعت دیکھ رہے تھے. حسن اور حسین مسکرا رہے تھے، وار پہ وار، پسینے پہ پسینہ. عباس روک رہے ہیں. جب تھک گیا تو غازی نے کہا اب سنبھل، اب ہم وار کرنے جا رہے ہیں. وار میری طرف دیکھیے. اب جتنے بنی امیہ کے لشکر کے تھے ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں کہ اب دیکھیں علی کیا کرتے ہیں. اتنے میں عباس نے وار کیا، وار خالی ہو دکھائی دیا. ایسا مجمع کو لگا کہ وار خالی ہو گیا، ایسا لگا کہ وار خالی گیا. تھوڑی دیر کے بعد ابن شوشا کا جب گھوڑا ہلا تو آدھی دھڑ ادھر گر گئی، آدھی ادھر گر گئی. جناب عباس نے اتنی سبکی سے وار کیا کہ لوگوں کے تارے نظر کٹ گئے. کب تلوار آئی کب چلی گئی پتہ نہ چلا. اتنے میں امیر شام خود خیمے سے نکل آیا اور کہنے لگا یقیناً والے علی کیا شجاعت، وارے علی کیا شجاعت، وارے علی کیا شجاعت. اب مولا سے رہا نہ گیا. مولا اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور دوڑے ہوئے آئے اور عباس کے چہرے سے نقاب ہٹا کے کہتے امیر شام یہ علی نہیں ہے، ھذا ابو فضل العباس، یہ میرا بیٹا عباس ہے. نہیں ابھی اپنے نعروں کو بچائیے، اس لیے کہ ابھی تو نقطہ آدھائی میں نے پڑھا. علی نے عباس کے چہرے سے نقاب ہٹا کے کہا امیر شام سن، ھذا ابو فضل العباس، یہ علی نہیں میرا بیٹا عباس ہے. تب مجمع نے دیکھا کہ میدان میں دو علی آئے، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی. اب جلدی سے کہہ دو اگر مجمع کھڑا نہ ہو جائے خطابت. اما تاریخ اسلام میں دو ہی تو دھوکے ہیں. جو ماں کی گود سے مجلسیں سننے کے عادی ہیں ان کے لیے جملہ، تاریخ اسلام میں دو ہی تو دھوکے ہیں. شب ہجرت کفار علی کو نبی سمجھے. بھئی ابھی بات مکمل نہیں ہو رہی ہے. درمیان میں آپ فضائل سننے کے بعد اتنے جوش میں آ رہے ہیں. ابھی تو جملہ بچا ہوا ہے جو قیامت کا ہے، جس کے لیے میں نے آپ کو چیلنج کیا تھا. تاریخ اسلام کے دو دھوکے، تاریخ اسلام کے دو دھوکے، تاریخ اسلام کے دو دھوکے. شب ہجرت، میری طرف دیکھیے، آخری جملہ، شب ہجرت
कुफ्फार रात भर कुफ्फार रात भर अली को नबी समझते रहे, कुफ्फार रात भर अली को नबी समझते रहे। सिफीन में शामी दिन भर बोलिए मेरे साथ, दिन भर अब्बास को अली समझते रहे। तारीख इस्लाम के हैदर भाई दो धोखे शबे हिजरत, रात में शबे हिजरत कुफ्फार अली को नबी समझते रहे, शामी दिन भर अब्बास को अली समझते रहे। मौला अली माफ करिएगा, मैं ये समझ के कह रहा हूं कि आपके बेटे की फजीलत में आप मुस्कुराइएगा। ए मौला अली सुनिए, आप नबी बने रात के अंधेरे में, अब्बास अली बना दिन के उजाले। अब्बास हर रुख से आली थे। अली के नायब को अब्बास कहते हैं। बाकी फिर कभी याद दिलाइएगा तो मैं पढ़ूंगा। अली के नायब को अब्बास कहते हैं। अपने बेगाने रवायत दरायत हदीस से यह साबित है कि अब्बास अली के वारिस हैं। दुश्मन भी यह समझ रहा था कि अब्बास अली के वारिस हैं। शहादत हुसैन के बाद करबला में उमर सादिक बुलंदी पे खड़ा होकर कहता, ए लोगों, जिस को अली से दुश्मनी थी वह आए अब्बास के लाशे को पामाल कर दे, इसलिए कि अब्बास की सूरत अली से मिल रही है। मेरे अपने मसाइब पढ़ने का भी अंदाज है, उसी अंदाज से मैं पढ़ूंगा। जहां तक मैंने मकातिल पढ़े हैं, करबला में दो शख्सियतों को सबसे ज्यादा सताया गया, जिंदगी में भी और शहादत के बाद भी। एक अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन और एक गाजी अबू फजल अब्बास। ए आजादारों, में फिर कहता हूं, जनाब अब्बास के मसाइब में बहुत कम पढ़ता हूं, मगर चूंकि फजाइल हो गए लिहाजा ज़ाकिरी का तकाजा यह है कि यहीं पर मसाइब मुकम्मल किया जाए। कभी भी जनाब अब्बास के मसाइब बड़े अदब और एहतराम से सुनिएगा और पढ़ा जाए, इसलिए कि बड़ी बावफा शख्सियत का नाम अब्बास है। अहले बैत ने अब्बास की नस्लों का एहतराम किया है, अब्बास की नस्लों का एहतराम किया है। करबला के चश्मदीद गवाह
امام باقر سے یہ حدیث ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے دولت سرا پر، صحابہ کا ہجوم تھا، امام حدیثیں اور دین بتا رہے تھے کہ اسی عالم میں دولت سرا کا دروازہ کھلا اور ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتا ہوا آ گیا۔ امام اپنی مسند سے تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس بچے کو اپنی مسند پہ بیٹھا کے سامنے بیٹھ گئے، اور جب تک بچہ بیٹھا رہا امام نے کسی سے بات نہیں کی، کبھی پیشانی چومتے تھے، کبھی بالوں کو چومتے تھے، کبھی ہاتھوں کو چومتے تھے، اور بچہ امام کے مسند پہ کھیل رہا تھا۔ اس کے بعد جب بچہ جانے لگا تو امام کھڑے ہو کے دولت سرا تک لے کے گئے، اور جب بچہ دروازے کے اندر آ گیا تب امام آ کے بیٹھے تو صحابہ نے پوچھا، فرزند رسول آپ زمانے کے امام ہیں، آپ پہ کسی کی تعظیم واجب نہیں ہے، وہ بھی اتنا کم سن کھیلتا ہوا بچہ، آخر یہ کون تھا کہ جس کا آپ نے اتنا احترام کیا؟ بھائی امام اپنے سروں کو پیٹنے لگے، چہرے پہ مارنے لگے، کہا تمہیں نہیں معلوم یہ میرے جد عباس کا پوتا ہے۔ میرے جد عباس کا پوتا ہے۔ کہا مولا عباس کی اتنی فضیلت؟ کہا تمہیں کیا معلوم، کربلا میں جب تک میرا چچا زندہ تھا خیمے میں بیویاں سکون سے تھیں، اہل بیت کی آبرو کا نام عباس ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سید الشہداء میں۔ روایت آج ہمارے ہاں چیخ مار کے ڈانڑے مار کے باواز بلند رونا خلاف فیشن ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگ چیخ مار کے سر و سینہ پیٹ کے نہیں روتے۔ آئیے ایسے کہ معصوم کیسا رونا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے 8ویں امام کے گھر پہ مجلس ہو رہی تھی، امام کے صحابی فضیل بن یسار مجلس میں بیٹھے زار و قطار رو رہے تھے۔ دوران مصائب امام نے اپنے چہرے پہ ہاتھ مار کے کہا فضیل، کہا لبیک یا ابن رسول اللہ۔ امام نے چہرے پہ ہاتھ مار کے کہا فضیل میرے جد حسین پہ روتا کیوں نہیں؟ فضیل نے چہرے سے رومال ہٹایا، نچوڑا، کہا مولا دیکھیے میں آپ کے جد پہ رو رہا ہوں، یہ آنسو ٹپک رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں میں اس بات کا ضامن ہوں کہ تو سچے دل سے میرے جد حسین پہ رو رہا ہے، مگر یہ رونا ہمیں پسند نہیں ہے۔ کہا مولا تو پھر رونے کے آداب بتائیے، ہم حسین پہ کیسے روئیں آپ کے جد پر؟ تو امام نے جو جملہ کہا ہے اسے یاد رکھیے ہر مجلس میں۔ امام کہتے فضیل اگر تیرے ایک لوتا جوان بیٹا ہو اور مر جائے، میت سامنے رکھی ہو، اس وقت جو تم پہ کیفیت پیدا ہو اس کیفیت پر حسین پہ رو، اس لیے کہ میرے جد پہ کوئی رونے والا نہ تھا، جو تھے بھی تو ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ اجرکم اللہ، رو لیجئے گا۔ مردوں میں کربلا میں سب سے زیادہ سید سجاد بیان کرتے عباس کو ستایا گیا، زندگی میں بھی شہادت کے بعد بھی، اس لیے کہ شہادت کے بعد سب کے سر نو کے نیزہ پہ شام گئے۔ میں 5-7 منٹ مسائل پڑھوں گا مگر تڑپتے جائیے گا۔ شام تک سب کے سر نو کے نیزہ پہ گئے، مگر عباس اس مظلوم کا نام ہے کہ جس کے سر کو رسیوں سے باندھ کے گھوڑے کے گردن میں لٹکا دیا گیا تھا، جو زمین پہ 2200 میل رگڑ کھاتے ہوئے، کنکڑوں پہ پتھروں پہ زمینوں پہ رگڑ کھاتے ہوئے شام تک لے جایا گیا۔ علامہ شیخ جعفر نے خصائص میں بحر الغمہ میں یہ مصائب، اور مولانا عباس رضوی مرحوم اس مصائب کو پڑھا کرتے تھے۔ آزاداروں میری ماں بہنیں سنبھال لیجئے گا، تڑپ کے روئیے گا اس جملے کو کہ مولانا بھی پڑھتے تھے، اور ان ساری کتابوں میں یہ مصائب ہے کہ جب اہل بیت کا قافلہ رہا کیا گیا تو زینب نے یہی کہا تھا نا کہ ہمارے سامان اور سر آ جائیں ہم ماتم کریں گے۔ آپ جب شام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں نا تو جہاں حسین کا سر رکھا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں زینب نے مجلس کیا تھا، یہ وہی جگہ ہے، اس لیے وہاں پہ رویا کریے۔ جب روایت کے ناقل امام سجاد ہیں کہ سارے سر آئے، زینب دوڑ دوڑ کے روتی رہیں، حسین کے سر پہ زینب روئیں، قاسم کے سر پہ زینب روئیں، سارے سروں پہ روتی رہیں۔ بس شام کی عورتوں نے کہا بی بی یہ جو 2 سر رکھے ہیں کیا ان کی ماں نہیں ہے؟ تو زینب نے کہا ایسا نہ کہو، اس کی ماں موجود ہے، مگر ہمیں اپنے بچوں پہ نہیں رونا ہے بلکہ پہلے حسین پہ رونا ہے۔ آزاداروں کر جائے گا کلیجہ
بچہ. لوگ کہتے آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ ارے یہ مصائب سن کے ہم زندہ کیسے ہیں؟ ان ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب زینب رو رہی تھی تو ایک سر تشت میں رکھا تھا جو بہت دیر سے رکھا تھا. ساری کتابوں میں ہے. عباس رضوی مرحوم بھی سے پڑھتے تھے مگر زینب اس سر کو پہچان نہ پائیں. جب سارے سروں پہ رو چکی تو ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس آئیں. بیٹا تم زمانے کے امام ہو, بیٹا تم وقت کے امام ہو, آؤ بتاؤ یہ سر کس کا رکھا ہے؟ بہت دیر سے ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں, تم امام ہو, آ کے بتاؤ. امام سجاد آئے, غور سے دیکھا, ایک مرتبہ چیخ ماری, ارے بھوپی اماں یہ میرے چچا عباس کا سر ہے. ارے بھوپی اماں یہ میرے چچا عباس کا سر ہے. زینب نے سر کو گود میں لیا, ہاتھوں کو جوڑا, بھیا معاف کرنا, ظالموں نے تیرے چہرے کی رنگت اتنی بدل دی کہ آج بہن اپنے بھائی کو نہ پہچانے. ظالموں نے چہرے کی رنگت اتنی بدل دی ہے کہ آج بہن بھائی کو نہیں پہچان رہی ہے. یہ تو عباس کے سر کا عالم تھا, آئیے لاشے کا عالم کیا تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ امام سید سجاد باعجاز امامت جب شہداء کے لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آئے تو بنی اسد اس روایت کے ناقل ہیں. اسی طرح سے جب کربلا میں آپ سب کو اللہ زیارت نصیب کرے تو اسی طرح سے میں برابر جاتا ہوں, اسی طرح سے دیکھیے گا, زیارت کریے گا. یہی منظر ہے. سید سجاد نے پہلے ایک قبر کھودی اور اس میں سب سے پہلے اپنے بابا حسین کو لٹالا. حسین کے سینے پہ 6 مہینے کی میت رکھ دیا, پائتی علی اکبر کو رکھ دیا. حسین کی قبر میں 3 میتیں. اس کے بعد داہنے ایک قبر کھودی پائتی اور بچپن کے دوست حبیب کو دفن کر دیا, اور پائتی بائیں طرف ایک بڑا گڈھا کھودا جسے گنج شہداء کہتے ہیں, جس میں سارے شہیدوں کو دفن کر دیا. اور امام رونے لگے, رو کے اٹھ کے کہتے ہیں بنی اسد والو ہم پر اتنا احسان کرو, بنی اسد والو ہم پر اتنا احسان کرو کہ چلو فرات کے کنارے میرے چچا کے لاشے کو دفن کر دو. ٹھہریے, وہی جگہ رک جائیں گے, وہی رکے, ٹھہریے. مصائب منزل اختتام میں ہے کہ بنی اسد والو چلو فرات کے کنارے میرے چچا کے لاشے کو دفن کرا دو. بنی اسد کے روگ اس روایت کے ناقل ہیں. وہ کہتے ہم گئے وہاں پر فرات کے کنارے ایک قبر کھودی, اور کھودنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ سید سجاد, میری طرف دیکھیں مصائب روتے جائیں, سید سجاد جیسے اپنے بابا کو لے کے قبر میں اترے, علی اکبر کے میت لے کے اترے, علی اصغر کے میت لے کے اترے, گنج شہداء میں لے کے اترے. جب قبر تیار ہو گئی, میں نہیں سمجھ پا رہا کہ پورا مسائل میں پڑھ پاؤں گا کہ نہیں, مگر معتبر مقاتل میں یہ جملہ ہے کہ ایک مرتبہ سید سجاد نے توق و بیڑی و زنجیر کو سنبھالا اور اپنے ہاتھوں کو عباس کے میت کے نیچے رکھا اور یا علی کہہ کے اٹھایا, مگر جہاں سے اٹھایا لاشا ٹوٹ کے زمین پہ آ گیا. دوسری جگہ سے میت کو اٹھایا, لاشا ٹوٹ گیا. تیسری جگہ سے میت کو اٹھایا, لاشا ٹوٹ گیا. 7 جگہوں سے ہاتھ لگایا مگر بار بار لاشا ٹوٹ جاتا تھا. اتنا غازی کا لاشا پامال کیا گیا تھا. اس لیے عمر سعد نے کہا تھا کہ جس کو علی سے دشمنی ہے وہ عباس کے لاشے کو پامال کر دے. اب امام سجاد کا ایک جملہ سنیے. امام رو کے مڑے بنی اسد کی طرف اور مڑ کے کہتے بجلد الخیل سیقونی, اے بنی اسد والو ظالموں نے گھوڑے کی ٹاپوں سے میرے چچا کی ہڈیوں کو پیس دیا. بجلد الخیل سیقونی, ظالموں نے میرے چچا کے ہڈیوں کو بھی پیس دیا گھوڑے کی ٹاپوں سے. اب مجبور ہو کے کہتے بنی اسد والو چٹائی لاؤ. چنانچہ چٹائی آئی, طویل القامت عباس کے لاشے کو چٹائی میں لپیٹ کے سید سجاد قبر میں اتر گئے. مسائل مکمل ہو رہا ہے. بنی اسد والے کہتے میں نے دیکھا کہ حسین کی قبر میں گئے واپس آ گئے, گنج شہداء میں گئے واپس آ گئے, مگر جب سجاد عباس کی قبر میں اترے تو واپس نہیں آئے. عزادارو سنو گے, جب دیر پہ دیر ہونے لگی, تاخیر پہ تاخیر ہونے لگی تو بنی اسد والوں نے کہا ہمیں شبہہ ہو گیا کہ خدا نخواستہ میرے مولا کو کچھ ہو تو نہیں گیا, خدا نخواستہ
آج تک میرے آقا کو کچھ ہو تو نہیں گیا. اب جب ہم نے قبر میں جھانک کے دیکھا تو خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے. سید سجاد مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے اور اپنے رخسار کو چچا کی میت پہ رکھ کے کہتے تھے چچا آنکھیں کھولیے, آپ کے بعد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آ گئیں, پیروں میں بیڑیاں آ گئیں, سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں. اے چچا آپ کی زندگی میں کسی میں مجال نہ تھی, مگر آپ کے بعد لوگوں نے ہمیں اتنا مجبور سمجھ لیا. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. مجلس بڑی مقبول ہو گئی ہے, اسی لیے ہمارے یہاں حدیثوں میں ہے کہ جناب عباس کا لقب باب الحوائج ہے. حدیثوں میں ہے کہ جب انسان بالکل مایوس ہو جائے, جب انسان بالکل مجبور ہو جائے اور مایوس ہو جائے اور اس کا کوئی کام نہ چلتا ہو, پریشانیوں میں ہو, مشکلوں میں ہو, تو اسے چاہیے کہ جناب عباس کی مجلس کرے اور ان کے مسائل میں سکینہ کا واسطہ دے کے دعا مانگے تو وہ دعا ضرور قبول. یہ ابھی اسٹال کتابوں کے لگے ہیں. اس میں کتاب ہے ملاقات امام زمان علامہ ابطحی کی. اس میں یہ واقعہ ہے کہ علامہ ابطحی حج و زیارت کے لیے قافلہ لے کے جا رہے تھے, تو انہوں نے امام سے استغاثہ کیا. خام میں امام آئے, کہا مولا ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں, حج کے لیے جا رہے ہیں, لہذا کچھ آداب بتائیے. کہا کتابوں میں لکھے ہیں. کہا مولا آپ کچھ بتائیے. ایک مرتبہ امام رو کے کہتے ہیں کہ عرفات اور مینا کے میدان میں مخصوص مجلس ہمارے جد عباس کے نام کی کرو, مخصوص جس میں مسائل صرف عباس کے پڑھے جائیں. ایک مرتبہ علامہ ابطحی رو کے کہتے ہیں مولا کربلا میں تو سب شہید ہیں, یہ مخصوص عباس کے نام کے مجلس کیوں کر رہے ہیں؟ تو جملہ سنیے گا امام زمانہ کا پرسہ دیے. امام فرماتے ہیں اے علامہ ابطحی, جہاں کہیں بھی عباس کا مصائب ہوتا ہے تو میرے جد رسول اللہ سے لے کے میرے باپ امام حسن عسکری تک مجھ سے کہتے ہیں کہ اس مجلس میں ضرور جاؤ اور مومنین کی دعاؤں کو قبول کرو. رو لیجئے گا, سکینہ کا واسطہ دے کے دعا مانگیے تو یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اس لیے کہ جناب عباس کا بڑا واسطہ سکینہ سے تھا, سید سجاد تھا. مسائب مکمل ہے. جہاں پہ میسم زیدی صاحب نے مسائب ختم کیا وہیں سے میں مسائب میں بھی ختم کر رہا ہوں کہ آیت اللہ خوئی نے اس واقعے کو لکھا کہ جب 11 محرم کو اہل بیت کا قافلہ کربلا سے جانے لگا تو اس وقت 80 بیویاں تھی اور 64 بچے تھے. آیت اللہ خوئی نے لکھا 80 بیویاں اور 64 بچے تھے. ایک ایک ناقے پہ 2 بیویوں کو بٹھایا گیا. ایک بیوی کو اونٹ کے کوہان کے آگے کی سم بٹھا کے اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کو اونٹ کے پچھلے دونوں پیروں میں باندھ دیا جاتا تھا. ایک بیوی کو اونٹ کے پچھلے پیروں کوہان کے پیچھے کی طرف بٹھا کے اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کو اونٹ کے اگلے دونوں پیروں میں باندھ دیا جاتا تھا. اے آزاداروں, میری ماں بہنوں, کیسے مسائب پڑھو. ان ساری عورتوں کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے تھے. ان کی گود میں 64 ننھے بچے جن کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ماں کی گردنوں کو پکڑے تھے. جب ظالموں کو ستانا ہوتا تھا تو اونٹ کو تازیانے مارتے تھے, اونٹ اچھل اچھل کے دوڑتے تھے, بچے ہاتھ چھوڑ جاتا تھا زمین پہ گر جاتے تھے. اماں بچاؤ, پھوپھی اماں بچاؤ. کون تھا جو بچاتا؟ کبھی پیدل کے راستے سے آپ جائیے گا, کربلا سے عراق, عراق سے موصل, موصل سے تکریت, تکریت سے حلب, حلب سے بالبک, بالبک سے لبنان ہو کے, تو ان راستے میں چھوٹے چھوٹے سیدزادوں کی قبریں ہیں. یہ وہی بچے ہیں جو گر گر کے مر گئے. اس لیے کہ جب قافلہ آگے بڑھ جاتا تھا تو ایک کالی کفنی بی بی آتی تھی, میت کو اٹھا لیتی تھی, شاہراہ پہ بیٹھ جاتی تھی. کوئی قافلہ جاتا تھا تو رو کے کہتی تھی قافلے والوں, ہم تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ ہے, حسین کی ماں زہرا ہے.
इस बच्चे की तजहीज़ और तकफीन कर दो, हम तुम्हारी बख्शिश की जमानत लेते हैं। आज़ादारों, इस तरह से ये बच्चे शहीद हो गए। मसाइब का कलेजा फट गया ये जुमला लिख के कि एक मरतबा एक एक नाके पे दो दो बीवियों को बैठा दिया गया और उनके हाथ और पैर बांध दिए गए थे। जब काफिला चलने के लिए तैयार हुआ और जैसे काफिला चलना चाह रहा था कि इतने में फौज यजीद ने क्या देखा कि शिम्र ताजियाना लहराता हुआ एक नंगी पीठ ऊंट लेके आ रहा है। ताजियाना लहराता हुआ एक नंगी पीठ ऊंट लेके आ रहा। फौज यजीद गौर से देखने लगी, शिम्र अब ये ऊंट क्या होगा, शिम्र अब ये ऊंट क्या होगा। काफिला चल रहा है, बीवियां सवार हो चुकी हैं, काफिला तैयार हो गया है, मिहारे नाका कैदी के हाथ में है। ए शिम्र ये ऊंट क्यों लाया, ए शिम्र ये ऊंट क्यों लाया, ए शिम्र ये ऊंट क्यों लाया। शिम्र कहता अभी मैं बताता हूं कि ये ऊंट क्या होगा। उसने हुक्म दिया कि फिर से नाके बैठा दिए जाएं। आजादारों नाके बैठा दिए गए। खुदा आपकी गोदियों को सलामत रखे करबला वालों के सदके में। एक मरतबा शिम्र ताजियाना लेके एक एक माँ की गोद को देखता हुआ चला, एक एक माँ की गोद को देखता हुआ चला। रबाब की गोद में सहमी हुई सकीना बैठी थी। साहिबान एहसास का मजमा है, जब किसी बच्चे के सामने कोई हादसा होता है ना तो बच्चा सहम जाता है। वह सकीना बैठी हुई थी, इतने में जैसे शिम्र सामने आया सकीना लिपट गई। अरे अम्मा मेरे बाबा का कातिल आ गया। शिम्र ने वो जुल्म किया कि ज़मीन करबला लरजने लगी। एक मतलब शिम्र आगे बढ़ा, माँ की गोद से सकीना को खींच लिया, नंगी पीठ ऊंट पे बैठा दिया। आजादारों, हम आप देहात के रहने वाले हैं, अमारियां निकलती हैं। कभी ऊंट को देखिएगा, वो कोहान बीच में होता है, अगर अमारी न हो तो कोई चल नहीं सकता। कभी ऊंट आगे झुकता है, कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। सकीना को कोहान पे बैठा दिया गया, काफिला चलने लगा। सकीना बिलक बिलक के रो रही थी, भैया अभी हम मर जाएंगे, फूफी अम्मा हम गिर जाएंगे। आप ज्यादा रो इसलिए नहीं रहे, आपको अंदाजा नहीं। कभी 3 साल के बच्चों को एक मेज पे खड़ा करके हट जाइए, देखिए बच्चा कैसे बिलक बिलक के रोएगा। सकीना कहती है फूफी अम्मा मरे हम, भैया मरे हम, अम्मा अब हम नहीं बचेंगे। यह ऐसा जुल्म था कि फौज यजीद रोने लगी। फौज यजीद ने कहा शिम्र अभी ये बच्ची मर जाएगी, अभी इसका बाप मरा है, अभी इसका पूरा खानदान शहीद हुआ है, इतना जुल्म क्यों कर रहा है। फौज यजीद रोने लगी। जब शिम्र ने देखा कि फौज यजीद बरहम हो गई तो उसने कहा अच्छा ठीक है, नाके बैठा दिए जाएं। आजादारों, खत्म हो रहे मसाइल, नाके बैठा दिए जाएं। शायद आपने सोचा हो सकीना को रिहा कर दिया हो, मगर जब नाके बैठे तो हमीद इब्न मुस्लिम कहता मैंने देखा कि शिम्र एक मोटी रस्सी लेके आगे बढ़ा, सकीना को सीने के बल ऊंट के कोहान पे लेटा दिया और रस्सी से जकड़ जकड़ के बांध दिया। कहा लो यही ना तुम्हारा कहना था कि ये बच्ची गिर के मर जाएगी, अब ये बच्ची शाम तक न मरेगी। अब जब नाका चलता था तो ऊपर से रस्सी रिगड़ती थी, नीचे से ऊंट का कोहान पसलियों को तोड़ता था। शाम में जब सकीना उतारी गई तो पसलियां तोड़ गई। अरे फूफी अम्मा, आज़ादारों, बगैर ये जुमला कहे मैं मसाइल मुकम्मल नहीं करूंगा कि मुझे यह शरफ हासिल हुआ कि जनाब सकीना की मखसूसी शहादत के दिन में शाम में था। दिन भर मजलिस हो रही थी, वो सारी फारसी जबान में मजलिसें होती हैं। ईरानी ज़्यादा थे, खतीब पे खतीब, खतीब पे खतीब से मसाइल पढ़ता जाता था। जाहिर सी बात है सामने सकीना की जरी है, शहादत का दिन है। कौन ऐसा बदबख्त होगा जिसकी आंखों से आंसू ना आए। जोहर की नमाज में सिर्फ 10 मिनट का वक्त बचा था कि मजलिस मुकम्मल हो गई। मैंने सोचा कि शायद अब नमाज का वक्त है, मजलिस मुकम्मल हो गई। मैं दौड़ के आया जरी के पास कि अभी खाली है, जरा रोल लें। मगर इतने में देखा कि एक दूसरा खतीब खड़ा हो गया। 5-7 मिनट का उसे वक्त था, मगर यह हमारे यहाँ मसाइब इस अंदाज से नहीं पढ़ा जाता। मगर उस खतीब को मैंने अपनी आंखों से देखा कि वही जुमला उसने कहा, जनाब सकीना के मसाइब जो हमारे यहाँ पढ़े जाते हैं। उसके बाद
ठाठे मारता हुआ मजमा रोता हुआ था, एक तरफ औरतें मर्द सब रो रहे थे। क्या मतलब खतीब फारसी जबान में कहता है कि किसी के पास 4 साल की बच्ची हो तो दे उसे सकीना का वास्ता, किसी के पास 4 साल की बच्ची हो तो दे उसे हुसैन का वास्ता। तो पीछे से एक औरत ने अपनी बच्ची को दिया, हाथों हाथों पर वो बच्ची, फूल जैसी बच्ची मिंबर के पास आ गई। वहां एक मेज रखा था, उसने मेज पर बच्ची को खड़ा किया और पूरे मजमे से फारसी जबान में कहा, ए लोगों आजादारो, इस बच्ची को देखो, इसकी उम्र 4 साल की है, फूल जैसा चेहरा है, अभी अगर एक तमाचे मार दिए जाएं तो नील पड़ जाएगा। अरे सकीना को एक तमाचे नहीं लगे, करबला से शाम तक तमाचों पे तमाचे लग रहे थे। वो फरियाद कर रही थी, चाचा बचाओ। बाबा बचाओ। आजादारो, कभी रोने में कंजूसी न करिएगा, इसलिए कि यही माल मजलिस है, यही हक गिरिया है। जब कोई चीज काम ना आएगी तो ये रोए हुए आंसू काम आएंगे, जब कुछ काम नहीं आएगा तो ये रोए हुए आंसू काम आएंगे। इसलिए कि रुमाल शहजादी में ये जगह पाते हैं। सकीना का मसाइब है, मौला का दरबार है, जिंदान शाम है, रात का अंधेरा है। एक मतलब सकीना दीवारों को पकड़ती हुई सैयद सज्जाद के पास आई, कांटों को चूमने लगी। गश से फाका हुआ, इमाम ने देखा जिंदान में सन्नाटा है, सकीना जग रही हैं। बहन सब सो गए, तुम्हें नींद नहीं आई? भैया आप भी ऐसा कह रहे हैं, बगैर बाबा के कहां नींद। ए भैया, अब अगर हमारा इंतकाल हो जाए तो हमारी लाश को नशे में दफन करिएगा, इसलिए कि प्यास से हड्डियां सुलग रही हैं, शायद मरने के बाद सुकून हासिल हो जाए। सैयद सज्जाद रोने लगे, ज़ैनब बेदार हो गई, लैला बेदार हो गई, जिंदान में कयामत आ गई, सारी बीवियों में कोहराम मचा था। अब मैं एक हदीस पढ़ के इसी मसाइब खत्म कर रहा हूँ। अभी तक आपने रवायत सुनी, अब हदीस सुनिए। एक मतलब सैयद ज़ैनब सकीना सामने आई और फरमाती, भैया आप जमाने के इमाम है ना, आप वक्त के इमाम है ना? कहा हाँ। कहा भैया इमाम को शरीयत के साथ नेचर का भी इल्म होता है, फितरत का भी इल्म होता है, कायनात का भी इल्म होता है। कहा हाँ होता है। कहा ये भैया आज सकीना बहैसियत भाई नहीं बहैसियत इमाम एक मसला पूछ रही है, आप बताएंगे? कहा अगर बहैसियत इमाम पूछा है, आजादारो खत्म कर दिया मैंने मजलिस, खत्म कर दिया मजलिस, बहैसियत इमाम मसला पूछूंगी तो बताइएगा। कहा हाँ। सकीना रो के हाथों को जोड़ के भाई के हाथ को पकड़ के कहती, भैया प्यास की कितनी किस्में हैं, प्यास के कितने दर्जे हैं जिसके बाद कोई जिंदा नहीं रह सकता। इमाम रो के कहते, सकीना अगर बहैसियत इमाम पूछा है तो सुनो, प्यास के सिर्फ 4 दर्जे हैं, उसके बाद कोई दर्जा नहीं है जिसके बाद कोई इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता। जनाब सकीना कहती हैं, भैया प्यास का पहला दर्जा क्या है? सज्जाद कहते, सकीना न पूछो। कहा नहीं भैया बताइए प्यास का पहला दर्जा क्या है? कहा जब इंसान हद से ज्यादा प्यासा होता है, उसके जिस्म का पानी खुश्क हो जाता है तो उसके आंखों के नीचे अंधेरा आ जाता है, फिर जमीन से आसमान तक उसे धुआं धुआं दिखाई देता है। सकीना मुड़ी ज़ैनब की तरफ फूफी, अम्मा यही बात तो मेरे बाबा ने असर आशूर जाके उमर साद से कहा था, ए उमर साद मैं इतना प्यासा हूं कि मुझे जमीन से आसमान तक धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। बेवियों में कोहराम हो गया, इमाम गश खा के गिर गए, गश से फाका हुआ। सकीना पैरों को पकड़ी है, भैया प्यास की दूसरी किस्म क्या है? सज्जाद कहते, फूफी अम्मा रोक लीजिए, अम्मा लैला रोकिए, अम्मा रबाब रोकिए। सकीना कहते, आज हमें कोई नहीं रोकेगा, हम आजादारों को बता दे कि सकीना कितनी प्यासी है। आज हम पैमाना देना चाहते हैं इमाम वक्त को गवाह बना के। भैया बताइए प्यास का दूसरा दर्जा क्या है? का प्यास का दूसरा दर्जा यह है कि जब उससे ज्यादा प्यास बढ़ जाती है और जिस्म का पानी खुश्क हो जाता है तो जबान सूख के छोटी हो जाती है, एक ता दूसरी ता पे जम जाती है, फिर यही कहते हैं कि जबान हलक में गड़ने लगती है, इसी को कहते हैं जबान में कांटे पड़ गए। सकीना मुनी अम्मा उम्मे लैला की तरह, अम्मा यही तो मेरे भैया अली अकबर ने आके बाबा से कहा था, ए बाबा मेरी जबान में कांटे पड़ गए। रोइए आवाज से बुलंद, मेरी जबान में कांटे पड़ गए।
بیویوں میں کوہرام مچ گیا. سجاد کہہ رہے پھوپھی اما روکیے. سکینہ کہہ رہی نہیں بھیا آج آپ کو پیاس کی پوری قسمیں بتانی پڑیں گے. اب بتائیے پیاس کی تیسری قسم کیا ہے؟ پیاس کی تیسری قسم کیا ہے؟ سید سجاد کہتے بہن جب اس سے زیادہ پیاس بڑھ جاتی ہے نا اور جسم کا پانی خشک ہو جاتا ہے تو پھر انسان مچھلی کی طرح ہونٹوں کو کھولتا ہے بند کرتا ہے. مچھلی کی طرح ہونٹوں کو کھولتا ہے. میری ماں بہنوں مسائل مکمل ہو رہا ہے. مچھلی کی طرح ہونٹوں کو کھولتا ہے بند کرتا ہے. سکینہ نے سجاد کا ہاتھ چھوڑا. اما ام رباب کے پاس آئی. اما یہی کیفیت تو میرے بھیا اصغر پہ تھی جو گہوارے میں ہونٹوں کو کھول رہا تھا بند کر رہا تھا. اما پیاسا ہو. اصغر مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا. بیویاں غش کھا کے گر گئیں. سجاد غش کھا کے گر گئے. جب سب کو غش سے فاقہ ہوا سکینہ بلک بلک کے روئی ہوئے امام کے پیروں کو پکڑے ہوئے بیٹھی ہیں. بآخری جملہ و ختم دعا ہے. آدھے سیکنڈ کا مصائب ہے مگر اپنے پنڈالوں تک روتے جائیے گا. ایک بتا سکینہ کہتی بھیا اب پیاس کی آخری قسم بتائیے نا جس کے بعد کوئی زندہ رہ ہی نہیں سکتا. امام وقت کہہ رہا ہے نا کہ اب اس کے بعد کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. بھیا بتائیے نا کہ پیاس کی آخری قسم کیا ہے؟ ایک بتا سجاد کہتے ہیں پھوپھی اما سکینہ کو سنبھالیے. اما سکینہ کو سنبھالیے. اما رباب سکینہ کو سنبھالیے. اب سید سجاد میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ سکینہ کا سامنا کر سکے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کچھ کہہ سکتے. آزادارو اما مصائب زبان سے نہیں پر میری طرف دیکھیے. ایک بتا سجاد نے اپنی آنکھیں بند کر لی. میری طرف دیکھیے مصائب ختم. سجاد نے اپنی آنکھیں بند کر لیا اور کہا بہن پیاس کی آخری قسم جس کے بعد کوئی زندہ رہ ہی نہیں سکتا کہ جب بہت پیاسا ہو اور جسم کا پانی خشک ہو جاتا ہے تو پیاس کی آخری علامت یہ ہے کہ اس کے گوشت ہڈیاں چھوڑ دیتے ہیں. اس کے گوشت ہڈیاں چھوڑ دیتے ہیں. سکینہ کہتی بھیا آنکھیں کھولیے دیکھیے میرے گوشت نے ہڈیاں چھوڑ دی. میرے گوشت نے ہڈیاں چھوڑ دی. بھیا آنکھیں کھولیے میرے گوشت نے ہڈیاں چھوڑ دی. سکینہ زندہ نہ رہے گی. پھوپھی اما میرے گوشت نے ہڈیاں چھوڑ دی. بھیا میرے چلو انجمن غنچہ اسلام کے ممبران پنڈال میں تشریف لے آئے. عزاداران امام مظلوم علیہ السلام حالانکہ مسلسل گلا بہت متاثر ہے لیکن کیونکہ ہر مشکل کا حل مشکل کشا کا در ہے اس لیے مجھے قوی امید ہے کہ مولا میری مدد فرمائیں گے اور میں آپ حضرات کے درمیان رابطے کے طور پر رہوں گا. عزیزان گرامی یہ عزاداری کا سلسلہ یہ نوح ماتم جس حسین کے لیے یہ مجلسیں برپا ہو رہی ہیں وہ حسین پوری کائنات کے اندر ایک ایسا منفرد مقام رکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی مذہب میں
دنیا کی کسی قوم میں، دنیا کے کسی ملک میں، اسلام کے کسی مسلک میں کوئی بھی ایسا دوسرا کردار نہیں ملتا جو حسین کے کردار کا ثانی ہو سکے۔ اس لیے کہ وارث رسول کا نام، وارث رسالت کا نام حسین ہے، وارث رسالت کا نام حسین ہے۔ عزیزان گرامی، مرضی مشیت کا نام حسین ہے، انسان کی معراج انسانیت کا نام حسین ہے، عروج عزت کا نام حسین ہے۔ حسین ایک ایسا کردار ہے جس نے پوری دنیا کے انسانوں کو یہ سبق سکھایا ہے کہ انسان کس طرح اشرف المخلوقات کہلایا ہے۔ عزیزان گرامی، جب پروردگار عالم نے یہ حکم دیا کہ اب میں آدم کے اندر روح داخل کر رہا ہوں، اور جیسے ہی پیکر آدم میں روح داخل ہو جائے تمام مخلوقات کو یہ حکم ہوا کہ تمہیں سجدہ کرنا ہے، تمہیں سجدہ کرنا ہے۔ ملائکہ کہنے لگے، ابلیس کہنے لگا کہ یہ کیسے برتر ہو گیا، یہ کیسے افضل ہو گیا؟ تو پروردگار عالم نے کہا کہ ایک ایسا کردار بھی تم دیکھو گے جب تم خود یہ کہو گے کہ حقیقت میں انسان اشرف المخلوقات ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ دیکھیے کہ دو نظریات ہیں جو بالکل ایک دوسرے کے مختلف ہیں۔ آدم اللہ کے نبی ہیں، آدم اللہ کے ہادی ہیں، اور شیطان ہے جو اس کو بہکانے والا ہے، شیطان ہے جو اس کو بہکانے والا ہے۔ لیکن ابلیس کہہ رہا ہے کہ اے پالنے والے، اے پالنے والے، تو میرا معبود ہے، تو میرا معبود ہے، تیری مشیت سے کبھی انکار نہیں، تو یہ کہتا ہے یہ اشرف المخلوقات ہے۔ دیکھ، ایک بھائی نے، حابیل اور قابیل میں جنگ ہوئی، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا۔ اے پالنے والے، جو اپنے بھائی کا قاتل ہے تو اس کے لیے کہہ رہا ہے اشرف المخلوقات ہے۔ اے پالنے والے، جس نے 950 سال تک انسان کی ہدایت کی، اسلام کو پہنچایا، دین حق کو پہنچایا، دیکھنا یہ وہی امت ہے کہ اس کی کشتی میں صرف 80 سوار ہیں اور باقی سب ڈوب گئے۔ یہ کربلا کا میدان ہے کہ جہاں آنے کے بعد ابلیس کو یہ کہنا پڑا کہ اے پروردگار عالم، اگر موسیٰ کی امت کو میں نے بہکایا اور وہ جان لینا چاہتے تھے تو تو نے دریائے نیل میں ڈبو دیا، یہ تیری مشیت تھی۔ عیسیٰ کو سولی پر چڑھا رہے تھے، تو نے انہیں چوتھے آسمان پر بلا لیا، یہ تیری مشیت تھی۔ لیکن اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ابلیس دیکھ، نہ یا میری مشیت کام آ رہی ہے، نہ یا امامت کی طاقت کام آ رہی ہے۔ ایک بشر کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے، ایک بندے کی حیثیت سے حسین نے وہ پیغام دیا اور وہ قربانی پیش کی ہے جس کو ساری انسانیت قیامت تک یاد کرتی رہے گی۔ انجمن غنچہ اسلام سرسی سادات نہ ماتم برپا کر رہی ہے۔ مومنین حضرات، انجمن غنچہ اسلام سرسی نواخوانی اور سینہ زنی کر رہی ہے۔ میں سرسی کے تمام مومنین سے گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ اس کے علاوہ ایک روٹیا سادات، بکنالا سادات، سرپڑا، کنرکی، ان تمام مقامات سے تشریف لائے ہوئے زائرین کی خدمت میں بھی درخواست ہے کہ وہ برائے کرم پنڈال میں تشریف لے آئیں، اور تمام مومنین سے بھی گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں۔
الہ آباد کراری کی ایک بچی ہے، الہ آباد کراری کی ایک بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے. جن حضرات کو وہ بچی ملے وہ ان کی والدہ تک پہنچا دیں. ان کی والدہ کافی پریشان ہے. کمیٹی ہال جو ہے اس میں پہنچا دیں. سکینہ نام کی بچی ہے، کراری الہ آباد سے تعلق رکھتی ہے. انجمن غنچہ اسلام سارے ہندوستان میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں جانی پہچانے جانے والی انجمن آپ کے روبرو ہے. آپ اس انجمن کو سماعت فرمائیے. شعبی سرسوی اور ان کے ہمنوا نواخوانی پیش کر رہے ہیں اور انجمن آپ کے روبرو ہے، انجمن غنچہ اسلام. آ جاؤ آ جاؤ یہاں کھڑے اوپر جب میرے یا حسین. حضرات ابھی آپ نے مولانا سے مولا عباس کے فضائل سماعت فرمائے. میں مولا عباس کا رجز آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور گزارش ہے کہ ایک ایک مصرے پر توجہ چاہوں گا جہاں جہاں حضرات ملاحظہ فرمائیں. حیدہ غازی عباس ہوں میں، غازی عباس ہوں میں، غازی عباس ہوں میں، غازی عباس ہوں میں. ایک ایک مصرے پر توجہ چاہوں گا جہاں جہاں حضرات ملاحظہ فرمائیے گا. غازی عباس ہوں میں، 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 غازی مطلع پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ کیجیے گا تمام حضرات جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائیں. مثل حیدر کے زمانے کا مددگار ہوں میں، غازی عباس ہوں میں. مصرع پیش کروں گا بطور خاص، ملاحظہ کیجیے گا حضور. مثل حیدر کے زمانے کا مددگار ہوں میں، غازی عباس ہوں میں. مصرع ملاحظہ کیجیے گا تمام حضرات. غازی عباس ہوں میں، ہاتھ کٹوا کے بھی سرور
پیغمبر کا علمدار ہوں میں، غازی عباس 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 ہوں میں. یہاں سے بند پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا تمام حضرات. شاباش. غازی عباس، میں فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتا ہوں. سنیے گا تمام حضرات بند. میں فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتا ہوں. مصرع پیش کر رہا ہوں حضور. دشمن شے کو مگر سخت سزا دیتا ہوں. تیسرا مصرع بطور خاص پیش کروں گا، تمام حضرات ملاحظہ کریں گے. دشمن شے کو مگر سخت سزا دیتا ہوں، خونبائے شاہ بہاؤ تو دعا دیتا ہوں. مصرع پیش کروں گا، تمام حضرات ملاحظہ کریں گے. خونبائے شاہ بہاؤ تو دعا دیتا ہوں. مصرع ملاحظہ کیجیے گا تمام حضرات. جو بھی شبیر کا ہے اس کا مددگار ہوں میں، غازی عباس ہوں میں. یہ بند بطور خاص ملاحظہ کیجیے گا تمام حضرات. ملاحظہ کیجیے گا حضور، ایک ایک مجھے پر توجہ. ماتم شاہ پا فتوے نہ لگانا مفتی. سنیے گا تمام حضرات بند. ماتم شاہ پا فتوے نہ لگانا مفتی. مصرع پیش کروں گا، تمام حضرات ملاحظہ کریں گے. یہ علم میرا ہے بدعت نہ بتانا مفتی. بند کر ظلم و عزاداری بڑھانا مفتی. مصرع ملاحظہ کیجیے گا. بند کر ظلم و عزاداری پہ ڈھانا مفتی. مصرع ملاحظہ کیجیے گا تمام حضرات. یہ رہے دھیان کے شبیر کی تلوار ہوں میں، عباس ہوں میں، غازی عباس ہوں میں. یہ بھی بند بطور خاص تمام حضرات. جو پیغمبر کا وفادار وفا ہوں اس کی. مصرع پیش کروں گا، سنیے گا. جو پیغمبر کا وفادار وفا ہوں اس کی. مصرع پیش کر رہا ہوں. جو عطا کرتا ہے سب کو میں ادا ہوں اس کی. جس نے کچھ بھی نہیں مانگا میں دعا ہوں اس کے. جس نے کچھ بھی نہیں مانگا میں دعا ہوں اس کے. مصرع پیش کروں گا. قلب سیور کی قسم ہے در کرار ہوں میں، غازی عباس ہوں میں. جو پیغمبر کا وفادار وفا ہوں اس کے. جو عطا کرتا ہے سب کو میں ادا ہوں اس کے. جس نے کچھ بھی نہیں مانگا میں دعا ہوں اس کے. قلب سرور کی قسم
شم ہے گر کرار ہوں میں، غازی عباس ہوں میں. یہ بھی بند ملاحظہ کیجیے گا تمام حضرات، ملاحظہ کیجیے گا حضور. باب مرسل میرے بابا تو میں باب شبیر. سنیے گا تمام حضرات بند. باب مرسل میرے بابا تو میں باب شبیر. وہ محمد کے ہیں ناصر تو میں شے کی شمشیر. وہ رسالت کے محافظ میں امامت کا وزیر. وہ رسالت کے محافظ میں امامت کا وزیر.